الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنبہم۔ وہ لوگ اگر کوئی فحش عمل کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اس کی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ وہ فرشتے دیکھ رہے تھے یہ انسان گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کیونکہ فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں۔ جنات ایک مخلوق ہے، وہ توبہ استغفار کرتی نہیں، تو اسی لیے جو فرشتے تھے وہ تخلیق انسانیت کا ایک پہلو دیکھ رہے تھے، جبکہ مالک بے نیاز یہ اپنی قدرت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ جو میرا بندہ گناہ کرے گا وہ گناہ کے بعد میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرے گا، اور توبہ اور استغفار جب بندہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بڑا پیار آتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ اگر کوئی فحش عمل کر بیٹھیں، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جس طرح حضرت آدم و اماں حوا سلام اللہ علیہ کے معاملے میں قرآن پاک نے ان کی دعا کو نقل کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو آپ نے اس وقت مانگی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا طریق ہے، اور جو لوگ بخشش، استغفار، توبہ، معافی کو اپناتے ہیں ان کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، اسے وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ توبہ اور استغفار اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اس کو اپنا لے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور وہاں سے رزق اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ پاک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا پایا، کثرت کے ساتھ استغفار لکھی پائی۔ اور پھر فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور وہی بات جو میں نے 2 دن پہلے یا 1 دن کل کے درس میں گزری ہے
کہ جب تم نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ میرا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا حضرت انس راوی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ رب العالمین کس قدر راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ اس شخص کی نسبت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جس کی سواری کسی ویرانے علاقے میں کھو گئی ہو، جنگل بیابان میں کھو گئی ہو، گم ہو گئی ہو، اور اس پر اس کا کھانا اور پینا ہو، اس کا سامان ہو، زاد راہ ہو، سب کچھ اس سواری پر ہو، اور وہ اسے تلاش کر کر کے تھک جائے، مایوس ہو جائے، آخر کار وہ ایک درخت کے نیچے اپنی سواری سے مایوس ہو کر درخت کے ایک سائے میں لیٹ جائے، اور اس حال میں اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے۔ کس حال میں؟ جب وہ تلاش کر کے تھک جائے، مایوس ہو جائے کہ اب نہیں ملے گی، اب سامان نہیں ملے گا، اور وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے اور اچانک سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے اس کی نکیل سے پکڑ لیا، اور پھر اس قدر وہ خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ، اللہ کے متعلق تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ اس نے وہ غلط جملہ کہا، یعنی اس قدر خوشی۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے پر اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔ بندے تو توبہ کرنے والا تو بن، پھر دیکھ تیرا رب تجھ پہ کتنی مہربانی کرے گا۔ وہ تو پکارتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، میرے پاس آ جا، میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت ابو ایوب پاک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں لوگوں سے ایک بات چھپائے رکھتا تھا۔ حضرت ابو ایوب پاک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم لوگوں سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ انہیں معاف بھی کرے گا۔ تو معافی مانگنا اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہر رات سونے سے پہلے معافی مانگ کے سو، ہر رات سونے سے پہلے استغفار پڑھ کے سو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور کو تو ضرورت نہیں، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ تعلیم امت کے لیے یہ عمل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کر بیٹھیں گے پھر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ تم نے گناہ کرنا ہے، ہاں کہیں یہ مطلب نہیں لو، اگر تم سے بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس مالک سے معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ حضرت ابن عمر پاک فرماتے ہیں کہ ہم محفل میں گنتے رہتے تھے، ہم بیٹھے ہوئے محفل میں گنتے رہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے 100 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حضور نے پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو احباب ذی وقار بات کرنے کا مقصد یہ اس باب میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر پاک کے رسول اعظم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں اس کی طرف ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور انس پاک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے
جو तौबा करे। खता सबसे होती है, मगर बेहतर कौन है जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, गिड़गिड़ाए, मुआफी मांगे। जब बंदा मुआफी मांगता है तो अल्लाह तो फरमाता बख्शने वाला मैं कादिर करीम हूं, मैं मालिकुल मुल्क हूं। अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने वाला बना दे।